کبھی مولانا کلیم صدیقی صاحب، کبھی عمر گوتم صاحب، کبھی اس مسجد پر حملہ، کبھی اس مدرسے پہ حملہ، کبھی اسلام کو گالی، کبھی حجاب کو گالی، کبھی رسول پاک کو گالی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایمن رضوی اور تمام مجھے سننے والوں کو ایمن رضوی کا سترنگا سلام۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو آج بھی یاد ہوں، حالانکہ میں برابر یہ والی بات کہتی ہوں کہ ہم بھارتیوں کی جو میموری ہوتی ہے وہ بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی حادثے کو، کسی بھی اچھی یاد کو 3-4 دن میں بھول جاتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب؟ مولانا کلیم صدیقی صاحب ایک ایسے اسکالر کا نام، مولانا کلیم صدیقی صاحب ایک ایسے انسان کا نام جس نے ہمیشہ اسلام کی راہ میں آپ لوگوں کو ایک رہنمائی کری، آپ لوگوں کو بتایا کہ دین کیا ہے، دین پر چلنے کے آسان راستے کیسے ہوتے ہیں۔ آج مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جیل میں گئے ہوئے لگ بھگ 7.5 مہینے ہو گئے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو درد آتا ہے؟ سیمینار ہوتے ہیں جناب، اسلام کے نام پر پروپیگنڈا کرا جاتا ہے، اسلام کے نام پر سیمینار سجائے جاتے ہیں، الانا فلانا ڈھمکانا زمانہ تمام باتیں کری جاتی ہیں، لیکن نہیں بات کری جاتی تو مولانا کلیم صدیقی صاحب کی نہیں کری جاتی۔ جناب یہ وہی مولانا کلیم صدیقی صاحب ہیں جن کو دھوکے سے اتر پردیش کی ATS نے اس وقت گرفتار کرا تھا جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پھلت کھتولی UP میں جا رہے تھے۔ کمال کی بات تو یہ بھی ہے، نپور شرما بڑی وائرل ہو رہی ہیں۔ نپور شرما جس نے ایک ایسی بلی، جنگلی بلی، ایک ایسی آتنکی بلی جس نے پورے بھارت کا ماحول خراب کر دیا، اور لگاتار 10 دن سے اتر پردیش میں ہو، چاہے آپ مدھیہ پردیش میں، چاہے کانپور میں، چاہے دلی میں، آپ یہ دیکھیں کہ نپور شرما کی وجہ سے تمام پورے بھارت میں ایک ایجنڈا چل پڑا ہے کہ رسول پاک کو کون زیادہ گالی دیتا ہے اور کس طرح اسٹریم چینل پر ذلیل کرتا ہے، لیکن نپور شرما پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ کمین مشرا آپ کو یاد ہوگا، دلی دنگوں کا آتنکی ماسٹر مائنڈ، آپ کو ناگنی تیواری بھی یاد ہوگی۔ تو ان لوگوں پر کوئی کارروائی نہیں تھی، کارروائی تو ان لوگوں پر بھی نہیں ہوتی جو دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو دھرم سنسد کے نام پر ملے کاٹے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح کشمیری فائل پر پکچرز ہال میں مسلمانوں کو گالی گلوچ کی گئی، ان کے نرسنگھار کی بات کی گئی، ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے کی بات کی گئی، ان کی بیٹیوں سے، ہندو لڑکوں سے شادی کر کے ہندو بچے پیدا کرنے کی بات کری گئی، ان پر کوئی کارروائی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام کے تمام سرٹیفائڈ سرکار کے غنڈے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مولانا کلیم صدیقی صاحب جو 85 سال کے ایک بزرگ ہیں، جن کو میں بچپن سے جانتی ہوں، بچپن سے ان کے کام دیکھتی آ رہی ہوں، بچپن سے ان کے بارے میں سنتی آ رہی ہوں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب اتنی عاجزی، اتنی انکساری والے بندے جو اسلام کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتے کہ اسلام پہ جانے کا سیدھا راستہ کون سا جا رہا ہے۔ آپ لغویات چھوڑیے، آپ تمام یہ جتنی دنیا کی محبت ہے اس کو چھوڑیے، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا دماغ لگائیے۔ لیکن مولانا کلیم صدیقی صاحب جنہوں نے آپ کے لیے کام کرا، جنہوں نے آپ کے بچوں کو صحیح دشا دکھائی، جنہوں نے ایک غیور نوجوانوں کو صحیح راستے پر لے جانے کا ایک راستہ جو آپ کو دیا، کیا اس کی سزا ان کو یہ دی گئی؟ جناب جب ہم ان پر بات نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم مودی جی پر بات کرتے ہیں، ہم یوگی جی پہ بات کرتے ہیں، ہم RSS پہ بات کرتے ہیں، ہم BJP پہ بات کرتے ہیں۔ انسان پہلے اپنے گھر میں دیکھتا ہے۔ جب ہماری گھر کے اتنے بڑے بڑے رہنما، اسلام کی اتنی بڑی بڑی امانتیں، اسلام کے وہ ہیرے جو پورا کا پورے بھارت کو ایک ساتھ لے کر چل رہے تھے، اگر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا اور سنگل آواز اٹھنے کو تیار نہیں ہے تو ہمارے اوپر لعنت ملامت ہے۔ ہم سنسد سجاتے ہیں، ہم سرکار سے سوال کرتے ہیں، لیکن سرکار سے ہم یہ سوال نہیں کر پاتے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب جن کی عمر 85 سال ہے، اس بزرگ کو کس خوش فہمی میں، کس غلط فہمی میں، کس جرم کے تحت آپ نے جیل میں ڈالا، جبکہ دوسری طرف نپور شرما جیسے آتنکی جنگلی بلی آزاد گھوم رہی ہے۔ صرف پارٹی سے آپ نے نکال دیا اور آپ کا کام ختم ہو گیا، صرف وہ بھی اس لیے کیونکہ سعودی عرب نے آپ کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرا تھا، اس لیے آپ نے نپور شرما کو صرف 6 سال کے لیے نکال دیا۔
आपने कमीन मिश्रा पे कोई कार्रवाई नहीं करी, आपने नागनी तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आप कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर करते हैं, मुसलमानों के रहनुमाओं पे करते हैं, और जितने भी हमारे ये पॉलिटिकल धर्म गुरु हैं ये खामोश बैठे रहते हैं। इनकी ज़बान में कोई लफ्ज़ तक नहीं होती, इनको एहसास तक नहीं होता कि कौम का सरमाया, इस्लाम का सरमाया मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब इस वक्त किस तरह की ज़िंदगी जेल में गुजार रहे हैं। 7.5 महीने बहुत होते हैं जनाब। एक दिन जेल में जाकर गुजार कर आएँ तब आपको पता चलेगा वहाँ की ज़िंदगी एक ऐसी इंसान के ऊपर जिसने कोई गुनाह नहीं करा। तो ये लानत हमारी कौम के ऊपर है, ये लानत उन लोगों का ऊपर है जो ज़रा ज़रा से पैसे के लिए अपने ईमान को बेच डालते हैं, और जो ईमान को एक तरह से तरोताज़ा कर रहे हैं, जो ईमान के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से भारत में आज ईमान जिंदा है, तरोताज़ा है, वो लोग आज जेल की जीनत बन गए और हम लोग उन पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ शाही इमाम पंजाब को, जिनसे मैं कभी मिली नहीं, लेकिन मैंने उनकी 1-2 स्पीच सुनी और मुझे लगा कि वाकई अगर हिंदुस्तान में कोई इमाम साहब हैं जो वाकई हक़ की आवाज़ उठाते हैं तो पंजाब के शाही इमाम साहब हैं, जो हर मुद्दे पर अब बात करते हैं और दुनिया उनको सुनती है। तो क्या ही अच्छा हो हमारी तमाम शाही मस्जिद के इमाम साहब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए सरकार से सवाल करें। दारुल उलूम देवबंद में जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल रहनुमा हैं, मदनी ग्रुप है, क्या इन लोगों को रियलाइज़ नहीं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जेल में, उनके लिए कुछ करना चाहिए। एक अदना सा टुच्चा मुच्चा वकील देकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली तो ये आपकी खुशफहमी है जनाब। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब कौम के सरमाया हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब उम्र के उस अय्याम में हैं जहां लोग आराम करते हैं और वो जेल में हैं। किसकी वजह से जेल में? वो आपकी वजह से, वो हमारी वजह से, वो इस्लाम को क्योंकि एक तरह से भारत में तरोताज़ा कर रहे थे, वो इसलिए जेल में हैं। तो मैं बस यही कहूँगी, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर अब भी ज़बान नहीं खोली अपने रहनुमाओं के लिए, अपने कायदीन के लिए, अपने इस्लाम की जितने भी हीरे हैं इनके लिए, तो खुदा की कसम तुम्हारी आवाज़ों को इसी तरह बंद करके तुम्हें जेलों में सड़ाया जाता रहेगा, और जितने पॉलिटिकल धर्म गुरु हैं ये मलाई खाते रहेंगे और सरकार के साथ चाटुकारिता करते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।